بہت سارے مسلمانوں سے میں نے اکثر یہ سوال کیے کہ یہ ہجری جو ہے، یہ ہجری کیا ہے؟ تو جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا خبر ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، اسلامی نئے سال کی آپ کو مبارکباد ہے۔ آج 3 محرم 1448، 3 دن سے پہلے 1447 ہجری تھا اور آج 1448 ہجری ہے۔ یہ جو عربی تقویم، عربی تاریخ ہے، ہجری تاریخ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا، یہ ساری باتیں بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو چلیے آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم عربی ہجری مہینوں کی۔ یہ پہلا مہینہ ہے محرم، اور اس کے بعد آتا ہے صفر، اور اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور پھر ذی الحج، یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانے جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں بھی یہ مہینوں کا استعمال ہوتا تھا۔ ان مہینوں کا ایسے ہی شمار کیا جاتا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا تھا کہ یہ جو آج 1448 ہجری ہے، مطلب ایئر نمبرنگ نہیں تھی، سال کو نہیں گنا جاتا تھا، صرف یہ تھا کہ آج محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، اس طرح گنتے تھے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہی چلتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دستاویز آئے، ایک سرکاری کاغذ آیا، خط آیا، اور اس میں شعبان لکھا ہوا تھا، ٹھیک، تاریخ اس میں کچھ نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون سا شعبان ہے؟ یہ پچھلے سال کا شعبان ہے، اس سال کا شعبان ہے، یا اگلے سال کا شعبان؟ تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے، تمام صحابہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے رائے لی جانے لگی کہ سال کی جو نمبرنگ ہے، 1 2 3 4 5، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، یہ ہم متعین کریں گے۔ تو اس میں مشورہ ہوا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے رائے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کیا جائے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سال کو پہلا سال رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد 1 2 3 4 کر کے آگے بڑھایا جائے۔ کچھ صحابہ نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع کیا جائے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس سال سے شروع کیا جائے۔ اور کچھ صحابہ نے رائے دی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اس کو ہجرت سے شروع کرنا چاہیے تھا، ہجرت کے واقعے سے۔ کیا مطلب؟ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، جس سال، اس سال کو ہم بنیاد بنا کر وہاں سے ہم شروع کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا گیا، اس کو پسند کیا گیا کہ چلیے ٹھیک ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال میں ہجرت کی تھی، مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، مدینے آئے تھے، تو اسی سال سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں غالباً مدینے آئے تھے، لیکن جو ہجرت کی شروعات اور اجازت وغیرہ وہ ساری چیزیں تھیں وہ حج کے بعد ہی شروع ہوئی تھی، یعنی محرم سے ہی وہ سب چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کو پھر محرم سے شروع کر دیا گیا، محرم کو پہلا مہینہ اس وقت طے کر دیا گیا کہ محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا، ربیع الاول، ربیع الثانی، اسی طرح آگے بڑھایا گیا، اور پہلا سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو رکھا گیا۔ اب آگے بڑھتا گیا، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، اور آج یہ سن 1448 ہجری۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی مسلمانوں نے مدینہ کی طرف، اس کو 1448
48واں سال اب ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس تاریخ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، روزمرہ اس کو شمار کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ اس سے ایک اسلام کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایک لگاؤ اور وہ ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اہل بیت پر، تمام صحابہ پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جزاکم اللہ۔